پیارے پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت اچھی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ کہانی کا نام ہے چڑیا اور اس کے 2 بچے۔ گھنے جنگل کے پار افق پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور سورج کی شعاعیں درختوں کی اوٹ سے جھانکتے ہوئے جنگل کی ناہموار زمین پر بمشکل پہنچ رہی تھیں۔ گویا جنگل کی زندگی میں ہر سو اجالا پھیل چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی تمام چرند پرند بھی اپنی اپنی نگاہوں میں میٹھی اور معصوم سی انگڑائی لے کر بیدار ہو چکے تھے۔ وہ سب اپنی سریلی اور خوبصورت آواز میں خدائے واحد کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ درختوں پر بسیرا کیے پرندے بھی اپنے اپنے بچوں کو بیدار کر کے گزشتہ رات کے جمع کیے دانوں سے ان کو ناشتہ کرا رہے تھے۔ ننھے ننھے پرندوں کے بابا جان آج کے دن کے لیے راشن تلاش کرنے نکل پڑے تھے، جبکہ ماما جان اپنے اپنے گھونسلوں کی صفائی ستھرائی کر رہی تھیں۔ انہی درختوں میں سے ایک درخت پر چڑیا بھی اپنے 2 ننھے ننھے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بچوں کے ابا یعنی چڑے میاں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ دانے کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ معمول کے مطابق چڑیا بھی نے اپنے بچوں کو نہلایا دھلایا اور دیگر کام کاج سے فارغ ہو کر اب وہ پڑوس کے درخت پر بی فاختہ کے بچوں کی طبیعت دریافت کرنے گئی۔ بی فاختہ کے بچے کئی روز سے سرد موسم کے باعث بیمار ہو گئے تھے۔ جاتے جاتے چڑیا بھی اپنے بچوں کو کہہ کر گئی تھی کہ دیکھو شرارتیں نہ کرنا، ورنہ شیطان کے چیلے کوے آ کر تمہیں کچا کھا جائیں گے۔ ادھر چڑیا بھی کے جاتے ہی بچوں پر کووں کا خوف طاری تھا، مگر یہ ڈر ان کی شرارتی اور بے چین طبیعت پر زیادہ دیر حاوی نہ رہ سکا اور دونوں بچوں نے کھیل کود شروع کر دی۔ کھیل یہ تھا کہ دونوں بچے بیک وقت اپنے گھونسلے سے اڑان بھرتے اور زمین پر آ کر ایک دن کا اٹھا کر واپس گھونسلے میں لے جاتے۔ جو پہلے واپس آتا وہ جیت جاتا۔ 2 دفعہ دن کے اٹھا کر لانے کے بعد تیسری دفعہ آخری بار مقابلہ کے لیے دونوں نے اپنے پر تولے اور زمین پر آنے لگے۔ ابھی وہ زمین سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ یکایک کسی چیز نے انہیں آ گھیرا اور وہ دونوں ایک مضبوط شکنجے میں پھنس گئے۔ ننھے ننھے بچوں کے جب حواس بحال ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں کسی انسانی قافلے کے ہاتھوں جکڑ لیے گئے ہیں۔ جب انہوں نے سوچا کہ یہ شکاری ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے، بس یہ جاننا تھا کہ دونوں نے اپنے بچاؤ کے لیے چیخ و پکار شروع کر دی۔ ادھر چڑیا بی کو جب کسی کی چیخ و پکار سنائی دی تو وہ پریشان ہو گئی کہ اللہ خیر کرے، کہیں یہ میرے بچے تو نہیں رو رہے۔ جب چڑیا بی نے اپنے درخت کے قریب آ کر یہ منظر دیکھا کہ ان کے دونوں ننھے ننھے معصوم سے روئی کے گالے بچے انسانی شکار بننے جا رہے ہیں تو ان سے رہا نہ گیا۔ حلیے سے یہ انسان تو بہت اچھے معلوم ہوتے تھے، مگر چڑیا بی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ان کے بچوں کو کیوں پکڑ لیا ہے۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ ان چند آدمیوں کے گرد اپنے پر پھیلا کر ان کے سروں پر منڈلانے لگی۔
اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ اس قافلے کا سالار بہت خوبصورت، باوقار اور نرم دل انسان تھا۔ اچانک وہ وہاں آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ چڑیا بی کے دونوں ننھے ننھے معصوم بچے ان کے ساتھیوں کے قبضے میں ہیں اور ان بچوں کی ماں پریشان ان کے گرد منڈلا رہی ہے، تو وہ فکر مند ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کس نے معصوم بچوں کو پکڑ کے بے زبان چڑیا کو تکلیف پہنچائی ہے۔ قافلے کے لوگوں نے اپنے سردار کو سارا ماجرا کہہ سنایا کہ جب آپ اپنی ضرورت کے لیے گئے تو ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ جب سے یہ چڑیا اپنے بچوں کے پیچھے ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اس قافلے کے سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ فوراً ان معصوم بچوں کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ ساتھیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور یوں چڑیا بی نے ان کے سردار کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھا اور خوش خوش اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھونسلے کی جانب اڑ گئی۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک لوگ کون تھے؟ یہ نیک لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے پیارے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، اور اس قافلے کے سالار خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔